صحبت کا اثر انسانوں کی زندگی پر ہی نہیں بلکہ جانوروں پر بھی پڑتا ہے۔ مل جل کر رہنے کا اثر صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جانوروں پر بھی پڑتا ہے۔ لکھا ہے کتاب میں کہ ایک صاحب ایک جوڑا شیرنی ایک جوڑا پالے ہوئے تھے، تو شیرنی نے بچے کو جنم دیا۔ مالک نے یہ کیا کہ وہ شیرنی کے بچے کو بکریوں کے بچوں میں چھوڑ دیا۔ بکریوں کے بچے کے ساتھ اب اس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، اس کی صبح و شام بکریوں کے بچے کے ساتھ۔ شیرنی کا وہ بچہ بکریوں کے بچے کے ساتھ دھیرے دھیرے بڑا ہونے لگا۔ تو صحبت کا اثر یہ ہوا کہ شیر کے اندر جو ایک چیخنا چلانا دھاڑنا اور شیر کے اندر جو ہمت اور جوامردی ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں جو اس بچے کے اندر تھیں بکریوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے وہ اس کے اندر ہی رہ گئی، بالکل ختم ہی ہو گئی۔ بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ دھاڑنا تو دور کی بات، شیر جو چیختا چلاتا ہے ویسا چیخنا چلانا تو دور کی بات، یہ بکریوں کے ساتھ رہ کر جب یہ بڑا ہوا تو یہ بکریوں کی طرح آواز کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ صحبت کا اثر ہوتا ہے، بہت خطرناک اثر پڑتا ہے صحبت کا۔ آپ بھی دیکھے ہوں گے وہ عورتیں جن کا زیادہ تر وقت مردوں کے ساتھ گزارنا پڑتا ہے، آفس میں مردوں کے ساتھ، کارخانے میں وہ کام کے لیے جاتی ہیں تو وہاں مردوں کے ساتھ زیادہ ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا رائے مشورے، تو جن عورتوں کا زیادہ تر وقت مردوں کے ساتھ گزرتا ہے ان عورتوں کے اندر فطری طور پر کچھ مردانہ صفت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ زیادہ وقت کس کے ساتھ گزار رہی وہ مردوں کے ساتھ، کچھ مردانہ صفات ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر عورتوں کے اندر جو نرمی رکھی ہے، جو لطافت ہے، آنکھوں کی جو شرم و حیا ہے، دن رات صبح و شام زیادہ تر وقت مردوں کے ساتھ رہتے ہوئے زبان کی نرمی، آنکھوں کی شرم و حیا، یہ اس کے اندر بہت زیادہ کمی آ جاتی ہے، زبان میں سختی آ جاتی ہے مردوں کی طرح، اور پھر آنکھوں کی شرم و حیا کم ہو جاتی ہے، لطافت کم ہو جاتی ہے۔ صحبت کا بہت خطرناک اثر پڑتا ہے۔ ایک مرد جو عورتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کا ہے، کام دھندے کو نہیں جاتا، گھر میں صبح و شام گھر میں وقت بتاتا ہے، امی کے گھر میں امی رہتی ہوں امی کے ساتھ وقت بتاتا ہے، بہنوں کے ساتھ وقت بتا رہا ہے یا بیوی کے ساتھ وقت بتاتا ہے، زیادہ تر وقت عورتوں کے ساتھ اس کا گزر رہا ہے، صبح و شام عورتوں کے ساتھ ہی وہ رہتا ہے، تو قدرتی طور پر اس کے اندر سے اس مرد کے اندر سے مردانہ اوصاف کم ہو جاتے ہیں، مردانہ پن اس کے اندر کم ہو جاتا ہے، کیونکہ صحبت کا اثر ہے۔ میرا محترم بزرگ عزیز دوستوں، یہ صحبت ہی کا اثر ہے کہ پوری دنیا میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے جیسے مقام والا کوئی نہیں۔ آج دنیا میں کسی بھی بڑے کو یاد کرنا ہو تو لوگ
شیخ الحدیث کہہ کر پکارتے ہیں کہ یہ حدیث کے ماہر ہیں، شیخ التجوید کہہ کر پکارتے ہیں کہ یہ تجوید کے ماہر ہیں، مولانا کہہ کر پکارتے ہیں، مفتی کہہ کر پکارتے ہیں، لیکن پورے صحابہ میں کوئی ایسے نہیں جن کو کسی کو فقیہ کہہ کر پکار رہے ہوں، کسی کو مفتی عالم کہہ کر پکار رہے ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے، تو ان کا مقام اتنا اونچا کہ پورے انبیاء کے بعد جتنے ایمان والے ہیں سارے ایمان والوں کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور کسی ایک ادنا درجے کے صحابہ کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو ان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ صحابہ کا مقام اتنا اونچا، کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا لیکن کسی صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا اور ان کی صحبت میں رہا، ان کی تربیت میں رہا، ان سے دین سیکھا اور ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کے مغفرت کے وعدے ہیں، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو صحابہ کا مقام اتنا اونچا کیسے ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے۔ صحبت کا اثر پڑتا ہے ہماری زندگی پر۔ آج جانے انجانے میں بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر ہماری زندگیوں میں ایسی آ گئی ہیں، غیر ضروری چیزیں، بے دینی چیزیں جسے ہم دین سمجھ کر ضروری سمجھ کر کر رہے ہیں، بہت ساری چیزیں جسے ہم ضروری سمجھ کر کر رہے ہیں۔ اگر ایک ایک چیز کو میں گنانے جاؤں تو کئی مہینے لگ جائیں گے۔ مثال کے طور پر ایک دو چیزیں میں آپ کو بتاؤں، جیسے کچھ دنوں پہلے مجھے معلوم ہوا کہ شادی کے موقع پر جب مولانا صاحب، قاضی صاحب مسجد میں بیٹھ کر ادھر نوشہ کو اقرار کروا رہے ہوتے ہیں، وہ نوشہ ادھر الحمدللہ کہتا ہے میں نے قبول کیا، مجھے معلوم ہوا کہ ادھر عورتیں اس کی بیوی کو لچھا پہناتے ہیں یا منگل سوتر پہناتے ہیں، ایک ڈوری، اور یہ اسے ضروری سمجھتے ہیں۔ فون آن تھے، کیوں بھی کیا قصہ ہے؟ نہیں وہاں سنانا ہے، تو مائک سے تو آواز جا رہی ہے وہاں تک، نہیں ادھر الحمدللہ بولتے ہی ادھر گلے میں چین ڈالنا۔ اب اسے ضروری سمجھ رہے ہیں، حالانکہ شریعت میں کہیں بھی اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ خود میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح ہوئے، لیکن کسی نکاح میں بھی یہ نہیں کہ اللہ کے نبی نے ادھر الحمدللہ کہا اور ادھر اللہ کے نبی ہماری اماں کو جو ہے ہار پہنایا گیا ہو، لچھا پہنایا گیا ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے شادیاں ہوئے، لیکن کسی بیٹی کے شادی میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ ادھر نوشوں نے اقرار کیا اور ادھر عرس کو ہار پہنایا، لچھا، منگل سوتر جو بھی ہے پہنائے۔ یہ ہمارے مذہب میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری زندگیوں میں یہ کہاں سے آ گئی یہ چیزیں؟ صحبت کا اثر۔ کس کا اثر؟ صحبت کا اثر۔ غیر ایمان والوں کے دیکھا دیکھی ہم بھی وہ صحبت کا بہت خطرناک اثر ہماری زندگیوں میں پڑ رہا ہے۔ جو غیر ضروری چیزیں ہماری زندگیوں میں آ رہی ہیں ان کو سمجھنا اور اس سے بچنا بہت ضروری ہے، ورنہ ایمان نکل جائے گا دلوں سے۔ نکاح میں سب سے زیادہ ذمہ داری کس کے اوپر ہوتی ہے؟ بھائی بولو، کس کے اوپر ہوتی ہے؟ مرد پر، لڑکے والوں پر۔ مہر اس کے ذمہ ہے، ولیمہ اس کے ذمہ ہے، اور پھر لڑکی کے لیے نان و نفقہ، اور پھر بیوی بن رہی تو پھر اس کے لیے گھر کا
اور اس کے سکھ دکھ کا، اس کے دوا کا، اس کے علاج کا، اس کی ساری ضروریات کا ذمہ وہ لڑکے پر ہے۔ لیکن آج ایک رسم پتہ نہیں کب سے شروع ہوئی اور کہاں سے شروع ہوئی، آج تو ایسا ہے عوام تو عوام، خواص بھی، جاہل تو جاہل، عالماں بھی، مفتیاں بھی اس رسم میں شریک ہیں۔ سب کیا بغیر گاڑی والے، کیا گاڑی والے، کیا نمازی، کیا بے نمازی، سب اس رسم کو پورے فخر کے طور پر ادا کر رہے ہیں۔ کیا؟ لڑکی کے طرف سے دعوت، لڑکی والوں کی، آرس والوں کی طرف سے دعوت۔ پورے قرآن شریف میں 30 پارے اٹھا کر پڑھ کر دیکھ لیو آپ، پوری حدیث کی کتابیں اٹھا کر پڑھ لیو، سیاہ ستہ پڑھ کر دیکھو، پوری شریعت میں کھنگال لو، پوری شریعت کو، کہیں بھی آپ لڑکی والوں کی دعوت نہیں دکھا سکتے، جو چیز شریعت میں ہے ہی نہیں، لیکن ہمیں اسے کرنی، چھوڑنے کے واسطے تیار نہیں، چھوڑنے کے واسطے بولنے والا دیوانہ، وہ ہمارے دل میں اس کی اتنی محبت آ گئی، اس کے خلاف بولے تو جو بول رہا انہیں پاگل، بیوقوف، دوسرا کیا بھی ملتا نہیں اسے یہ بولنا انہیں۔ سماج میں کتنے کی برائیاں ہیں بھئی، وہ بولو، کئی کو ہمارے پیٹ کو لات مار رہی۔ لڑکی والوں کی دعوت پوری شریعت میں کہیں بھی نہیں، لیکن اسے باقاعدہ لڑکی والے بھی فخر سے کر رہی ہیں، اور لڑکے والے اللہ معاف فرما انہوں بھی باقاعدہ مینیفیسٹو بھیج دیتے ہیں، پورا لسٹ، ہمارے خاندان میں اتنے بھوکے ہی، اور ہم نہ کھانے میں یہ چیزاں، میٹھے میں اتنے میٹھے ہونا۔ ایک جگہ نکاح پڑھا رہا تھا میں، ذرا ہلچل ہو گئی، ہمارے دوست کی بیٹی کا نکاح، کیا ہے، کیا قصہ، کیا ہوا، پوچھنے میں معلوم ہوا نہیں، انہوں بولے تھے سو میٹھے پورے پکے نہیں، ذرا بدلا پکا ڈالے، اس کے واسطے ذرا غلاٹا چل رہا ہے۔ باقاعدہ لڑکے والے بھیجتی، ہمارے خاندان میں اتنے بھوکے ہی، یہ بھوکے ان کو یہ ہونا، صحیح ہمیں آ رہی ہے۔ تو یہ سارے رسم و رواج، یہ ساری غیر ضروری چیزیں شریعت کے خلاف، دین کے خلاف، یہ چیزیں دین سمجھ کر رہے ہیں، اس کے واسطے باقاعدہ چندے ہو رہے ہیں، اور چندہ دینے والا بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے ثواب ملے گا، حالانکہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے، نبی کے طریقے کے خلاف ہے، دین میں ہے ہی نہیں، سوائے گناہ کی کچھ نہیں ہے۔ جس طرح نیک کاموں میں ایک ایک دانے پر اجر ملتا ہے، آپ کسی کو افطار کراتے ہیں، آپ کسی کو سحری کرا رہے ہیں، آپ کسی غریب کو کھانا کھلا رہے ہیں، تو ایک ایک دانے پر جس طرح ثواب ہے، اسی طرح اللہ کے حکم کے خلاف اگر آپ کر رہے ہیں تو ایک ایک دانے پر گناہ بھی ہے۔ بہت سارے رسم و رواج ہماری شریعت کے اندر ہمیں خود داخل کر رہی، پوری شریعت کو بگاڑ رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب آج کے مقابلے میں اس وقت عورتوں کے اندر شرم و حیا زیادہ تھی، عورتیں ساڑی پہننے کو یہ سمجھتی تھی کہ یہ غیر ایمان والوں کا لباس ہے، عورتوں کے اندر اتنی شرم و حیا تھی، وہ یہ سمجھتی تھی کہ ساڑی یہ کیا ہے، مسلمانوں کا نہیں، ایمان والوں کا نہیں، غیر ایمان والوں کا لباس ہے۔ آج شرم و حیا کے جنازے نکل رہے، ایمان سے ہاتھ دھو کر کافر بن کر گیٹ کے اندر آؤ بولے تو جانے تیار، برقع سب اتار کو ساڑی پہن لے جاری۔ غیروں کے ساتھ رہتے رہتے پردے کی، شرم و حیا کی، اللہ کے حکم کی اہمیت نہیں ہے، اس کی عظمت نہیں ہے کہ پردہ یہ فرض ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اسی میں میری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، اس کا یقین نہیں ہے تو باقاعدہ کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کر اسکارف پھینک کر
اسکول کے اندر انٹری کرنے کو تیار ہے، ماں باپ سمجھائیں نہیں، علماء سمجھائے نہیں، سمجھانے والوں نے سمجھایا نہیں، جس کی وجہ سے آج یہ بے دینی ہے۔ حضرت مولانا ارشد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی میڈیا والے نے پوچھا کہ حضرت پردہ کتنا ضروری ہے؟ یہ جو حجاب کا مسئلہ چل رہا ہے، حجاب کرنا، پردہ کرنا کتنا ضروری ہے؟ حضرت نے خوبصورت الفاظ میں جواب دیا، فرمایا جس کے اندر جتنی شرم و حیا ہے اتنا پردہ ضروری ہے۔ شرم و حیا اصل ہے، جس کے اندر جتنی بے شرمی ہے اس کے واسطے پردہ اتنا ہی غیر ضروری، جس کے اندر جتنا شرم و حیا ہے اتنا ہی اس کے لیے پردہ ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب حیا، شرم تمہارے اندر سے ختم ہو جائے تو پھر جب انسان کے اندر سے شرم اور حیا ختم ہو جاتی ہے پھر وہ کتنا بھی گھٹیا سے گھٹیا اور رذیل اور ذلیل کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ حیا سب سے بڑی چیز ہے اور اسلام نے حیا کی تعلیم دی ہے۔ اسلام نے ایسی تعلیم دی میرے عزیز ساتھیوں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند دیکھنے کی فضیلت بیان کی اور چاند دیکھنے کی دعا بتائی کہ جب نیا چاند دیکھو تو پھر یہ دعا پڑھو اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ، کہ چاند دیکھنے پر یہ دعا کرو۔ رمضان کے چاند نظر آئے تو اس کے لیے الگ دعا ہے، شعبان میں چاند نظر آئے اس کے لیے الگ دعا ہے۔ چاند دیکھنے کی فضیلت اور اس پر ثواب، یہ ساری چیزیں صحابہ کو بتائے تو صحابہ چاند دیکھنے لگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آج چاند دیکھنے کی کوشش کرو، سب کو یہ حکم تھا، سب نے چاند دیکھا اور سب نے آ کر بتایا کہ اللہ کے نبی ہم نے چاند دیکھا، ہم نے یہ دعا پڑھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کو آتے ہیں اور اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ بیٹی کیا آپ نے چاند دیکھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی میں نے چاند نہیں دیکھا۔ تو کیا اس کا مطلب اللہ کے نبی نے جو حکم دیا تھا اس حکم کو توڑ دی، اس نے نہیں مانی، یہ مطلب ہے؟ فرمانے لگی کہ اللہ کے نبی چاند دیکھنا ثواب کا کام ہے لیکن میں نہیں دیکھی، وہ اس لیے کیونکہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ عید کا چاند ہے، سارے مکے والے دیکھیں گے، سارے مرد احباب چاند دیکھیں گے، سارے مکے والوں کی، مدینے والوں کی، سارے ایمان والوں کی نظریں اس چاند پر ہوں گی اور میں بھی اس چاند کو دیکھوں تو میری نظر بھی اس چاند پر، دوسروں کی نظروں سے میری نظر ٹکرا نہ جائے، یہ سوچ کر کہ غیر مردوں کی نظریں جہاں ہوں میں وہاں کیسے نظر لے جاؤں، میں چاند نہیں دیکھی۔ اللہ اکبر، نظروں کا پردہ، یہ صرف حجاب کا مسئلہ۔ اسلام تو عورتوں کے بال کو بھی چھپانے کا حکم دیتا ہے اور حکم یہ ہے کہ جن سے پردہ کرنا فرض ہے، بدن کے جس حصے کا پردہ نہیں ہوگا کل قیامت کے دن آگ میں اس حصے کا جلنا ضروری ہے، آگ میں اس حصے کا جلنا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم و حیا کی پیکر تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رونے لگی۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہنے لگی کہ بیٹی میری بہن فاطمہ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ میں پوری زندگی پردہ کرتی رہی، میں پوری زندگی پردہ کرتی رہی، اپنے بچوں کو میں نے اپنے بچوں کو کبھی سر کے بال نہیں دکھائے، میں اپنے بچوں سے سر کے بال کو چھپاتی رہی، میں کپڑوں کو وہاں سکھاتی تھی جہاں کسی کی نظر نہ پڑے، میں اپنے کپڑوں کی پردہ کرتے رہی، اپنے ناخنوں کی پردہ کرتی رہی، لیکن میں یہ سوچ کر رو رہی ہوں کہ جب میرا انتقال ہو جائے گا تو لوگ میرے جنازے کو دیکھیں گے۔ میں پوری زندگی اپنے کپڑوں کی حفاظت کرتی رہی، پردہ کرتی رہی، جب میرا جنازہ نکلے گا تو مردوں کی نگاہیں میرے کپڑوں پر پڑیں گی۔
اللہ اکبر. جب عورت بنتی ہے تو پھر صرف زندگی میں ہی نہیں، مرنے کے بعد بھی پردے کا خیال کر رہی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے جسم کا پردہ کیسے ہوگا. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں حبشہ میں بھی رہ کر ہوں. حبشہ میں نے دیکھا کہ جنازہ اس طرح ہوتا ہے، میت کو رکھنے کے بعد چاروں طرف بانس بمبواں جو ہے ڈال دیتے ہیں، اور وہ مچھردانی کی طرح ایسا ہوتا ہے، میت نظر نہیں آتی، میت کے کپڑے نظر نہیں آتے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئی، دعائیں دینے لگی، اللہ تمہارا بھلا کرے، تم نے میری پریشانی دور کر دی، تم نے میرا مسئلہ حل کر دیا. عورتوں کا بننا بہت ضروری ہے. عورت جب تک نہیں بنے گی، مرد احباب دین پر استقامت کے ساتھ نہیں رہ سکتے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ آپ اپنی بیگم سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ وہ اپنے برقعے کو تھوڑا چھوٹا کر لیں، کیونکہ حضرت فاطمہ کا جو برقعہ تھا بہت زیادہ زمین پر پھیلا ہوا تھا. جب وہ چلتی تھی تو وہ زمین پوری جھاڑتے ہوئی جاتی تھی. حضرت ابو بکر نے فرمایا حضرت علی سے کہو کہ تھوڑا نیچے سے برقعہ چھوٹا کر لیں، کیونکہ راستے میں دھول، اس زمانے میں راستے ایسے پکے تو نہیں تھے، سیمنٹ کے اور پھر جو ہے یہ تار کے روڈ تو نہیں تھے، مٹی کا. اور مٹی کے راستے میں ایسا ہوتا ہے انسان چلتا ہے تو اس کے پاؤں کے نشان قدم کے بڑھ جاتے ہیں. کوئی انسان چل کر جاتا ہے تو پھر اس کے پیر کے نشان معلوم ہوتے. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ یہ بار بار میلے ہوں گے اور اس کو بار بار دھونے میں دقت ہوگی، تو اس لیے آپ اپنی بیگم سے، اپنی اہلیہ سے کہیں کہ وہ چھوٹا کر لیں تاکہ بار بار دھونے کی مشقت سے بچیں. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتایا کہ امیر المومنین یہ کہہ رہے ہیں تاکہ آپ اس مشقت سے بچیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ، جا کر ان سے کہو میں بار بار دھونے کی مشقت برداشت کرنے کو تیار ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں جو چلتی ہوں میرے پیر کے نشانات کو میرا برقعہ مٹاتا ہوا آتا ہے. میں نہیں چاہتی کہ میرے پیر کے نشان پر کسی غیر مرد کے قدم پڑ جائے. میں نہیں چاہتی کہ میرے پیر کے نشان پر کسی غیر کا پیر پڑے. اس لیے وہ برقعہ میں بڑی رکھی تاکہ میرے پیر کے نشانات ختم ہو جائیں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے عزیز ساتھی، اسے کہتے شرم و حیا. حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت کے دن جب پل صراط پر سے گزرنا ہوگا تو اس وقت سارے انبیاء ہوں گے، سارے انسان ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایک کا نام لے کر پکارا جائے گا کہ فلاں بن فلاں، ابا کے نام کے ساتھ بچے کا نام، کہ فلاں کا بیٹا فلاں وہ گزرے. ایک ایک کی باری آئے گی. جو نیک ہوں گے وہ پل صراط پر، وہ سارا واقعہ آپ کو معلوم ہے، گزر جائیں گے. جو گنہگار ہوں گے وہ کٹ کر جہنم میں گریں گے. لکھا ہے حدیث کی کتابوں میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا محمد بنت فاطمہ، فاطمہ بنت محمد، فاطمہ بنت محمد، کہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، جب ان کا اعلان ہوگا تو وہ آگے نہیں بڑھیں گی. جب ان کا نام پکارا جائے گا تو وہ آگے نہیں بڑھیں گی. فرشتے حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے کہ اللہ کا حکم ہے اور وہ یہ ماننے کو تیار نہیں. فرشتے عرض کریں گے کہ کیا ہو گیا آپ کو، کیوں آپ آگے نہیں آ رہی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کریں گی کہ اللہ سے کہو میں نے ساری زندگی پردہ کیا ہے، آج میں جب اس پل صراط پر سے جاؤں تو سارے انبیاء اور سارے لوگوں کی نگاہیں ہیں
میں کیسے یہاں بے پردگی سے چلوں؟ اللہ کے طرف سے حکم ہوگا کہ اے میرے انبیاء، اے شہداء، اے صلحاء، اے دنیا کے سارے انسانوں، نگاہیں نیچے کر لو، کیونکہ میرے محمد کی بیٹی فاطمہ پل صراط پر سے گزرنے والی ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، سب اپنی نگاہوں کو نیچے کریں گے، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پل صراط پر سے گزر ہوگا۔ میرے محترم بزرگ دوستوں، شرم و حیا سب سے بڑی دولت ہے۔ ایک عورت کے پاس سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، زیور نہیں ہے، لیکن اگر شرم و حیا ہے تو اللہ کی قسم دنیا کی، کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے اس کے پاس۔ شرم و حیا ہے تو سب سے بڑی دولت ہے۔ آج میرے عزیز ساتھیوں، ہم پر جو حالات ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے ہیں۔ دنیا میں جو بھی حالات آتے ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، دلی میں قحط سالی ہو گئی، لوگ دانے دانے کے محتاج ہو گئے، پانی بالکل ختم ہو گیا، بوند بوند کے لوگ محتاج ہو گئے، جانور مرنے لگے۔ تو وہاں کے بزرگان دین، علماء کرام سب مل کر استسقاء کی نماز پڑھنے لگے۔ میدان میں جاتے تھے اور جا کر صلاۃ استسقاء اللہ سے مدد طلب کرتے تھے، قحط سالی دور ہونے کے لیے دعا کرتے تھے، لیکن کوئی مسئلے کا حل نہیں نکلا، نہ بارش ہو رہی اور نہ ہی قحط سالی ختم ہو رہی۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہوں کی وجہ سے جب اکثر ایمان والے نماز کو چھوڑنے لگتے ہیں تو پھر اللہ ان پر ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ جب لوگ سود کو، سنگا کو، حرام کو حلال سے تمیز نہ کرنے لگے اور اسے ہلکا سمجھنے لگے، کیا بھی نہیں، ضرورت کی وجہ سے اس نہ لے رہی، لون کئی کو چپکے لے رہی، ہم نہ کیا خواہش ہے، ضرورت سے لے رہی سو، سنگا کو ہمارے بیکانگ چپکا بھیج رہی، ضرورت سے بھیج رہی سو۔ جب یہ گناہ کو ہلکا سمجھنے لگے تو اللہ تبارک و تعالی گھر گھر کے اندر شیطان پیدا کر دیتے ہیں، فتنہ فساد برپا کر دیتے ہیں، گھر گھر کے اندر جھگڑے پیدا کر دیتے ہیں۔ گناہوں کی وجہ سے اللہ زندگی کے اندر چین و سکون کو ختم کر دیتا ہے، زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی۔ مجھ سے روگردانی کرو گے، من اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے اعراض کرے، فإن له معیشة ضنکا، میں ان کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، میں ان کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، اور کل قیامت کے دن انہیں اندھا بنا کر اٹھاؤں گا۔ آج میرے عزیز ساتھیوں، ہم نے خود شریعت سے بیزارگی ظاہر کی ہے، ہم خود شریعت سے بیزارگی ظاہر کر رہے ہیں۔ بچیوں کو میں بتاتا ہوں کہ بھئی کپڑے ڈھنگ کے پہناؤ، نہیں پہناتے، جینس پہناتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہناتے ہیں، ٹائٹ کپڑے پہناتے ہیں۔ یہ کل قیامت کے دن خدا نہ خواستہ اگر جہنم کو گئی تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں، اکیلی جائے گی؟ نہیں، چار مردوں کو ساتھ میں لے کر جائے گی۔ شرم و حیا کی تعلیم میرا باپ تھا، یہ نہیں دیا اس نے، میرا بھائی تھا نہیں دیا، میرا شوہر تھا نہیں دیا، چار مردوں کو وہ جہنم میں لے جائے گی۔ آج ان کی تعلیم و تربیت کی فکر ہی نہیں۔ امیر شریعت کی طرف سے جیسا کہ حکم آیا کہ پورے اسکاف کے ساتھ بچیاں اسکول جائیں، اگر اسکول والے انہیں بٹھاتے ہیں تو ٹھیک ہے بیٹھ جائیں، اگر نہیں بٹھاتے تو جب تک کورٹ کا پورا فیصلہ نہیں آ جاتا گھر میں بیٹھے۔ 2 سال تک گھر میں بیٹھے، تعلیم کا نقصان نہیں ہوا، ابھی کچھ دن بیٹھ جائیں گے تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اپنی طرف سے جب انسان فیصلے کرنے لگتا ہے تو پھر وہ ٹھوکریں کھاتا ہے۔ ہمیں بڑوں کی سرپرستی میں چلنا چاہیے، اور انسان کے اندر سے
بگڑنے کی علامت یہ ہے کہ وہ جو کرتا ہے اسے صحیح سمجھتا ہے، باقی سب غلط ہے، اس کی تحقیق نہیں ہوتی، ان کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں اسے معلوم نہیں ہوتا، لیکن یہاں سے یہ ضرور بولتا ہے کیا کر ڈال رہی ہیں، کون بھی کیا بھی نہیں کر رہے۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ بہک رہا ہے، یہ بھٹک رہا ہے، یہ گمراہ ہو رہا ہے، کون بھی کیا بھی نہیں کر رہے، کرنے والے کرنی۔ آپ کو اس کا علم نہیں ہے، اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے تو آپ جاؤ وہاں جا کر دیکھو کیا کر رہی مسلم پرسنل لا والے، کیا کر رہی جمعیت والے، کیا کر رہی تنظیم والے، وہ آپ کو معلوم ہوتا ہے۔ یہاں بیٹ کو خالی چھوڑنا بہت آسان ہے، کیا کر رہی، تمہیں کیا کرے، تمہارے محلے کے مکتب میں کتنے بچے آ رہی فکر کرے، اپنے محلے کی فکر نہیں کرتا۔ میرے محلے میں اتنے بچے ہی نا، انہوں دین سیکھ رہی نہیں سیکھ رہے، میرے محلے میں اتنے بے نمازیاں ہی نا، انہوں نماز پڑھ رہی نہیں پڑھ رہے، میرے محلے میں اتنے جوان بچیاں پردہ نہیں کر رہی نا، ان کو کیا کرنا، یہ سب فکر نہیں۔ وہ بڑے بڑے تنظیموں والے کیا کر رہی ہیں ادھر فکر اس کی۔ تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ راستے سے کیا ہو رہا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو دلی میں قحط سالی ہے، لوگ دعا کر رہے ہیں لیکن کوئی اثر نہیں ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دن اس میدان کے پاس سے ایک شخص اونٹ کی نکیل پکڑ کر گزر رہا تھا، اونٹ کے اوپر کجاوا ہے اور کجامے میں کوئی عورت ہے، پردے میں ہے۔ اس نوجوان نے ان لوگوں سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں، ہمارے امی ہیں، امی کے وسیلے سے کوئی دعا کر لوں، ہو سکتا ہے اللہ بارش نازل کر دے۔ ان لوگوں نے کہا کہ بھئی یہاں دلی کے بڑے بڑے بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، اولیاء ہیں، اتنے دنوں سے ہم دعائیں مانگ رہے ہیں اور کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تمہارے امی کے وسیلے سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ موقع دے کر تو دیں۔ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو مانگو۔ وہ جو پردے کے اندر کجاوے میں تھی، وہ اپنے دامن کا ایک حصہ کجاوے سے باہر کی۔ اس نوجوان نے اس دامن کے حصے کو پکڑ کر اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ یہ میری والدہ ہیں اور پوری زندگی میں پردے میں رہی، پوری زندگی شریعت کے اوپر عمل کرتی رہی، اے اللہ اگر اس کا پردہ تجھے قبول ہے، اس کی شرم و حیا اور اس کی عبادت اگر تجھے قبول ہے، اس کا اگر کچھ بھی تیرے پاس و لحاظ ہے، اے اللہ میری والدہ کے شرم و حیا کے بدولت، اس کے پاک دامنی کے بدولت دلی کی قحط سالی کو دور فرما، بارش نازل فرما۔ کتابوں میں لکھا ہے، اس میں موجود سارے علماء کہتے ہیں اللہ کی قسم گھروں کو لوٹنے سے پہلے اللہ نے بارش نازل فرمائی۔ میرے عزیز ساتھیوں، شرم و حیا سب سے بڑی دولت ہے۔ آج یہ صحبت کی وجہ سے ہمارے اندر سے بے دینی جذبات اور دین کی وقت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آج دیکھو ہمارے اندر ہمیں خود احساس ہی نہیں ہے۔ ہمارا بچہ اسکول میں جا کر وندے ماترم پڑھ رہا ہے تو ہمیں احساس ہی نہیں ہے، حالانکہ اس کے اندر ایسے شرکیہ کلمات ہیں کہ جس کی وجہ سے ایمان ہی چلا گیا بچے کا، لیکن ہم نے رتی بھی فکرش نہیں ہے۔ باقاعدہ اسکول والے ویڈیو بنا کے بھیجے تو ہمیں خوشخبری، دیکھو میرا بچہ پڑھ رہا ہے۔ ماحول کا اثر، 300 بچے سوریہ نمسکار کرنے، ہمارا بچہ کیا سمجھتا ہے، اسے کیا معلوم، اب انہیں بھی کھڑکو ساتھ میں سوریہ نمسکار کر رہا ہے۔ ہم نہ خود احساس نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے دل سے ایمان ہی نکل گیا۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، تعلیم بہت ضروری ہے۔ تعلیم تو دینا ہی ہے، ہمارا کوئی بچہ کوئی بچی بغیر تعلیم کے نہ رہے۔ ایجوکیشن بہت ضروری ہے اور فرض ہے۔ اگر کھانا نہیں کھاتے تو بھی کوئی بات نہیں، 3 وقت کی جگہ 2 وقت کی کھائیں تو بھی بہت اچھی بات ہے، مگر تعلیم بہت ضروری ہے۔ تعلیم تو دلانا ہی ہے اپنے بچوں کو، اس سے دور نہیں رکھنا، لیکن طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ دیکھیں ہمارے بچے جہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہاں کہیں ہمارے بچوں کو اگر وہ شرک کا کپڑا پہنا رہے ہیں
تو اب بچہ تو آپ کا ہے نا، گھر میں آتے ہی آپ اس کپڑے کو اتاریے، ایمان کا کپڑا پہنائیے، اس کا ذہن واش کیجئے، اس کو سمجھائیے